بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ای میل ناندیڑ مہاراشٹر سے ایک نوجوان نے بھیجے ہے جن کا نام ہے جمال الدین۔ جمال الدین بھائی کا سوال یہ ہے، وہ میڈیکل ریپریزنٹیٹیو ہے اور بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس میں ان کو جانا آنا پڑتا ہے، تو اکثر لوگ ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا جو پاجامہ ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہے، تو آپ کا جو پاجامہ ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہے، تو تم مسلمان پاجامہ ہو، تمہارا پینٹ ہو، یہ ٹخنے سے اوپر کیوں پہنتے ہیں؟ ٹخنوں سے نیچے اس کو پہننا چاہیے۔ تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان سے یہ کہا کہ ہم کو اس کا سائنٹیفک ریزن آپ سمجھائیے۔ دیکھو بھائی، ہمارے جمال الدین صاحب ناندیڑ مہاراشٹر سے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور سنت کیوں ہے، اس کی جو علت ہے، اس کا جو ریزن ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو تکبر کا جو احادیث کے اندر ملتا ہے نا کہ پاجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ تکبر کی نشانی ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس میں کپڑا نہیں رہتا تھا، لوگ جو ہے اکثر ننگے رہتے تھے، اور جن کے پاس ہوتا تھا ان کے پاس کمبل ہوتی تھی، چادر ہوتی تھی، چمڑا ہوتا تھا، جس کو پہن کر وہ اپنا بدن ڈھانک لیا کرتے تھے۔ ہمارے زمانے کی طرح سے جو ہمارے پاس 3 سوٹ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس میں جو ہے الگ الگ ٹائپ کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا، اندر سے چڈی ہے، پھر پاجامہ ہے، کرتا ہے، بنین ہے، اس کے اوپر جو ہے جبہ ہے، پھر اس پہ شیروانی ہے، شیروانی کے اوپر جو ہے پھر اور کچھ رومال گیمال ڈالا ہے، اس کے اوپر ایک آدھا گودھڑا ڈالا ہوا ہے، تو یہ سب جو ہے اس زمانے میں نہیں رہتا تھا۔ اس زمانے میں کسی کو اگر چادر مل جائے بدن ڈھانکنے کے لیے تو بڑی چیز ہوتی تھی وہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ اکثر اوقات آدھی چادر جو ہے آپ نے اس کو تہبند کی طرح سے باندھا ہوا اور آدھی چادر آپ اوڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے اندر ایسی غریبی تھی، افلاس تھا، اور لوگ جو ہے اس طریقے سے کمبل سے، چادر سے اپنا بدن ڈھانک لیا کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے کے جو قبیلوں کے سردار ہوتے تھے، جو پیسے والے ہوتے تھے، جو دولت والے ہوتے تھے، ان کے پاس میں ایسے جبے بھی ہوتے تھے، کپڑے بھی پہنتے تھے وہ، تو ان کا جو کپڑے پہننے کا اسٹائل ہوتا تھا، جو طریقہ ہوتا تھا، وہ یہ کہ ان کے کپڑے زمین تک ایسے رگڑے جاتے تھے، پورا ایسا زمین کو جو ہے رگڑ کے چلتے تھے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کچھ جو زیادہ پیسے والا ہے یا بادشاہ ہے، تو اس کا جو کپڑا نیچے رگڑے جاتا تھا، اس کو پیچھے سے غلام ایسے اٹھا کے چلتے تھے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ صرف لوگوں کو یہ بتانا کہ میں غریب نہیں ہوں، میرے پاس بہت کپڑا ہے۔ تو یہ جو گھمنڈ تھا، یہ جو اکڑ تھی، تو اس زمانے میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا اس سے کہ بھائی تمہارے پاس میں اگر کپڑا ہے اتنا پہنو جتنا تمہاری ضرورت کا ہے، دکھاوا کیوں کر رہے ہو؟ اس کو زمین تک رگڑے جا رہا ہے، مطلب تکبر کی نشانی ہے یہ۔ تو اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور یہ حدیث خود بخاری شریف میں ایک جگہ نہیں 3 جگہ پر مجھے یاد ہے، جو مجھے یاد ہے، میں نے جو بخاری شریف میں پڑھا ہوں، مجھے 3 جگہ پر یہ حدیث یاد ہے جو بخاری شریف کے اندر آپ کو ملے گی، جس میں اللہ کے نبی نے جو ہے ٹخنوں سے نیچے پاجامے یا کپڑے کو لٹکانے سے منع فرمایا ہے۔ اب آپ کو اس کا سائنٹیفک ریزن چاہیے، بہت سارے ریزنس ہیں اس کے، کہ جو ٹخنے سے نیچے کپڑا ہوتا ہے، آپ کے پیر ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، ٹخنے اس سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کی جو نیچے کی نسیں ہیں ان کو ٹچ کرتے ہیں، جس کا ایفیکٹ پوری باڈی پر پڑتا ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو چائنیز سائنس کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ چائنا کے اندر آپ کو پتہ ہے کینسر کا علاج، ٹی بی کا علاج، دمے کا علاج، ہر بیماری کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ کیسے کیا جاتا ہے؟ نیچے پیر کے جو دونوں تلوے ہیں، پیروں سے کیا جاتا ہے۔ یہ چائنیز جو ہے میڈیسن کا ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ ہے۔ اسی لیے جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہے یا ایشین جو ملک ہے، چائنا ہے، دونوں کوریا ہے، جاپان وغیرہ ہے، ان ملکوں کے اندر پیر جو ہے، پیر چہرے پہ اتنا دھیان نہیں دیتے وہ لوگ جتنا پیروں پر دیتے ہیں۔ پیروں کو صاف ستھرا رکھنے اور پیروں کے لیے جو ہے، میں پرسنل آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں، میں ساؤتھ کوریا میں تھا، تو میرے پاس میں جو ہے مطلب میں اپنی نارمل جو ہم لوگ انڈیا میں جو یعنی
باٹا کی جو ہے میں لیدر کی چپل یوز کرتا ہوں زیادہ تر سفر وغیرہ میں رہے تو، چونکہ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ اب ہم تو پائجامہ کرتا پہننے والے آدمی ہیں تو اس کے لیے اپنے کو شوز کی اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شوز کے اوپر جو ہے نا نیچے سے جو کیا کہتے ہیں ساکس وغیرہ جو پہنتے ہیں، ساکس تو تب پہننا پڑے گا جب شوز پہن رہے ہیں آپ۔ اب چونکہ فارمل ڈریسنگ تو ہے نہیں، اپنے نارمل کپڑے ہیں، اور ان ملکوں میں اتنی کچھ وہ جو ٹائم پہ میرے سفر ہوئے وہ ٹائم پہ سردی کا کچھ موسم نہیں تھا تو میں نارملی ویسا ہی سفر کیا۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد وہاں پہ میرے ایک شاگرد ہے، ان کا نام مائیکل ہے، تو میرے شاگرد مائیکل نے میرے سے کہا، بولے مسٹر سید، ان ساؤتھ کوریا پیپل دے آر کیئرنگ اباؤٹ فوٹ ٹو مچ۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ملک میں جو پیر ہے، پیر اس کو چہرے سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور جب تم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو لوگ چہرہ نہیں دیکھتے، پہلے پیروں کو دیکھتے ہیں کہ اس انسان نے اپنے پیروں میں کیا پہنا ہوا ہے، چپل ہے، جوتا ہے یا پھر ساکس ہے۔ تو ہم لوگ باضابطہ ہم لوگ پہلے ایک دکان میں گئے، پھر ہم نے وہاں سے میں نے جو ہے میرے لیے پہلے تو ساکس خریدا کہ تاکہ جو ہے میرے پیر میں، انہوں نے کہا کہ ساکس یہاں پہ کمپلسری ہے، ساکس پہننا ہی پڑے گا۔ تو بہرحال اس کا ریزن میں نے پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس نے مجھے بہت تفصیل سے یہ چیزیں بتایا کہ بولے انسان کی باڈی کو جو کمپلیٹلی جو کنٹرول کرتے ہیں وہ انسان کے دونوں پیر ہیں۔ پیر اس نے پھر یہ بھی بتایا کہ ہمارے یہاں پہ کئی بیماریوں کا علاج صرف پیروں سے، آپ نے ایکیوپنکچر بول کے سنے ہوں گے، جو چائنیز طریقہ ہے سوئی کے ذریعے سے علاج کرنے کا، وہ پیروں میں ہی سوئیاں چبھاتے ہیں وہ لوگ۔ تو بہرحال میرے بتانے کا مقصد یہی ہے، اور ایک آپ اگر تھوڑا سا اور گوگل میں جا کے سرچ کرو گے تو آپ کو خود یہ ملے گا کہ پیر کے اندر بہت سارے لوگوں نے ایسی ایک تصویر بنائی ہوئی ہے، مجھے یاد ہے میں نے کہیں تو بھی دیکھا تھا، جس میں پیر میں انہوں نے ساری بیماریاں بتائے تھے کہ پیر جو ہے کس طریقے سے آپ کے برین کو، آپ کے ہارٹ کو، آپ کے باڈی کے ہر جو آرگنس ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے جمال الدین صاحب ناندیڑ مہاراشٹرا سے اللہ کے نبی کی ہر جو حدیث ہے، ہر جو سنت ہے، کروڑوں فائدے ہیں اس کے اندر، کروڑوں۔ اگر ایک ایک سنت پہ ہم ایک ایک لیکچر دینے لگے نا تو یہ جو میں روزانہ سبق دیتا ہوں جس کا آج 1231واں نمبر ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہم کو 1500 سبق تو خالی ایک ایک سنت پہ لگ جائیں گے۔ ایک سنت کے سائنٹیفک فائدے کیا ہے اگر وہ سلسلہ شروع کیا جائے تو۔ سنتوں میں معمولی طاقت نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی نے وہ پہننے سے منع نہیں فرمایا ہے، بڑے بڑے اس کے جو ہے سائنٹیفک ریزنز ہے۔ تو اس کے لیے جس نے بھی آپ سے یہ کہا ہے آپ اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کر کے یہ بات سمجھا سکتے ہو۔ اللہ تعالی ہم کو بھی سمجھنے والا بنائے، کیونکہ آپ دوسرے ڈاکٹر کو سمجھانے کے لیے پوچھ رہے ہوں، لیکن آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس بات کو کیئر نہیں دیتی ہے، ان کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاجامہ زمین پہ لٹک رہا ہے یا پینٹ جو ہے رگڑے جا رہی ہے روڈ پہ، راستے پہ، بڑا پن سمجھتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔